اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 49 اور 50۔ الم تارا، کیا نہیں، تارا آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں، بل اللہ یزکی بلکہ اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے۔ یہودیوں کے جو مختلف نظریات تھے ان میں سے ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہوا یا نصرانی ہوا، یعنی انہوں نے یہ تصور پال رکھا تھا کہ جنت میں صرف یہود و نصارہ ہی جائیں گے۔ اب انہی خیالات کی وجہ سے ان لوگوں نے اعمال ترک کر دیے تھے، اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے، اور کبھی اپنے آپ کو وہ اللہ کے بیٹے اور محبوب بتاتے ہیں، جس طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ کسی کو پاک باز قرار دینا تو اللہ کا کام ہے، اپنی تعریف آپ کرنا انسان کے لیے مہلک ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تزکوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو پاک مت قرار دو، وہ اعلم بمن اتقی، وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون متقی اور پرہیزگار ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی تعریف سے بھی، خصوصاً کہ جب جس کی تعریف کی جا رہی ہو وہ سامنے موجود ہو اور دوسرا اس کی تعریف میں اگر مبالغہ کیا جا رہا ہو تو منع فرمایا ہے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تحصی فی وجوہ المداحین التراب، ایسے لوگ جو بڑھ چڑھ کر تعریفیں کرنے والے ہیں، مداح اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، کثرت سے تعریفیں کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے منہ پر مٹی ڈال دو، یعنی ہم زیادہ تعریف کرنے والوں کے منہ پہ مٹی ڈال دیں۔ اور فرمایا کہ ایاکم والتمادح فإنہ ذبح، باہمی مدح گوئی سے بچو کیونکہ یہ تو ذبح کر دینا ہے۔ کیونکہ جب کسی ایک انسان دوسرے انسان کی تعریف کرتا ہے اور خام خواہ کی تعریفیں کرتے ہیں تو اس تعریف سے دو قسم کے نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس انسان کے اندر خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو واقعی کوئی بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ انسان اگر مدح اس کی حقیقت سے ہٹ کر بیان کر رہا ہے تو اس میں جھوٹ بھی ہے، مبالغہ بھی ہے۔ تو بہرحال اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ نہ تو کوئی انسان اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دے کہ میں جناب بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، اپنی پاکیزگی اور صفائی لوگوں کے سامنے بیان کرتا رہتا ہے ہر ٹائم، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عنایت فرما ہی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی تقویٰ عطا فرما ہی دیا ہے، تو اس پہ اس کی اپنی ذات کا کوئی کمال نہیں ہے کہ، اور نہ دوسرے لوگ اس کی اتنی تعریف بیان کریں کہ کل کو وہ بیچارہ خود پسندی میں مبتلا ہو کے غرور کا نشانہ بن بیٹھے اور پھر بیچارہ کسی کام کا نہ رہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں تزکیہ عطا فرما دیتے ہیں، پاک باز بنا دیتے ہیں۔ ولا یظلمون فتیلا، اور نہیں ظلم کیا جائے گا کوئی ذرہ بر بھی۔ اب فتیل لفظ اس دھاگے کو کہا جاتے ہیں یا اس ہلکی سی جو کھجور انسان کھاتا ہے تو کھجور کھانے کے بعد اس کی گٹھلی کے کٹاؤ کے اندر جو ایک باریک سا دھاگا نظر آتا ہے اس کو فتیلہ کہا جاتا ہے، کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اتنا بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ جس انسان نے جتنا تزکیہ کر لیا ہے اپنا، جس انسان نے جتنے نیک اعمال کر لیے ہیں، اس انسان کو ان ساری نیکیوں کا جو ہے وہ پورا بدلہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر عنایتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی اس پر مہربانیاں ہوں گی۔ انظر کیف، انظر دیکھیے، کیف یفترون کس طرح گھڑ لیتے ہیں، علی اللہ اللہ کے بارے میں، الکذب جھوٹ، یعنی اللہ کے بارے میں بھی یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، خاص طور پہ یہودیوں کے بارے میں جس طرح گزر چکا کہ کہا کہ جی جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، جنت کے وارث ہیں ہی ہم، جنت میں ہم جائیں گے نہیں، اگر گئے بھی تو چند دن کے لیے جائیں گے۔ مختلف دعوے اور مختلف خوش فہمیاں ان لوگوں نے پال رکھی تھی اپنے بارے میں، جن کا اللہ کی کتاب سے کوئی تعلق نہیں تھا، یا جن دعووں کا ان کو پیغمبر نے نہیں بتایا تھا۔ تو اس لیے آج ہم مسلمانوں میں بھی یہ غلط فہمی رائج ہو گئی ہے کہ ہم نے بھی یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس جس نے بھی ایک بار کلمہ پڑھ لیا ہے وہ جنتی ہو گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد عمل صالح
جس طرح سورہ عصر کے اندر اللہ نے بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان لائے پھر عمل صالح کرتے رہے، وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین، وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی، یعنی مکمل طور پر جب انسان ایسے اعمال کرے گا تبھی بات بنے گی۔ تو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا، اللہ کے بارے میں جھوٹے دعوے کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کتنا بڑا گناہ ہے؟ وکفا بہ اسم مبینہ، کافی ہے یہی گناہ جو واضح طور پر ہے، یعنی یہ واضح گناہ انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے۔ ویسے کسی انسان کے بارے میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو خالق اور مالک ہیں اس کائنات کے، اس کے بارے میں جھوٹ بولنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور خاص طور پہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ناعلمیت میں یہ بات کر جاتے ہیں کہ جی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ بات قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، اس لیے اس بات سے انسان کو محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔